یا تعلیم کتاب ہو یا تعلیم حکمت ہو، یہ ساری چیزیں اس وقت نفع دے گی جب اندر تزکیہ ہوگا۔ دیکھیں، ایک شخص قرآن پڑھتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، لیکن نیت درست نہیں ہے، اچھی آواز ہے، اچھی لے ہے، قوانین جو تجوید کے ہیں اس کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ اچھی تلاوت کر کے، اچھی آواز کر کے لوگوں سے داد تحسین حاصل کروں گا، واہ واہ ہوگی، لوگ عزت و تکریم کریں گے، مال و دولت نچھاور کریں گے، تو کیا اس کا اسے فائدہ پہنچے گا؟ میرے آقا تاجدار بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز، اور اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قیامت کے روز ایک شخص کو پیش کیا جائے گا جو قاری قرآن ہے، اللہ رب العزت پوچھے گا میں نے تجھے خوبصورت آواز دی تھی، اچھا حافظہ دیا تھا، تیری آواز بڑی خوبصورت تھی، لحن بڑا اچھا تھا، تو کیا کرتا رہا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ، اچھی تو نے آواز دی تھی، میں تیرے قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہوں تیری رضا کے لیے، میں قرآن کو لوگوں کو سناتا رہا ہوں، پڑھاتا رہا ہوں تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، اسے اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ جھوٹ کہتا ہے، میں نے اسے خوبصورت آواز دی تھی، لیکن اس کی نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا کہ لوگ میری آواز پر، میری لحن پر بابا کہیں گے، دادے تحسین دیں گے، مال نچھاور کریں گے، میری عزت کریں گے، سو دنیا کے اندر لوگوں نے عزت دے دی ہے، اب میرے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ پھر اسی روایت، اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ ہے، ایک حاجی پیش کیا جائے گا، حاجی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے صحت عافیت عطا کی تھی، تو کیا کرتا رہا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے یا اللہ، گرمی کے دن تھے، ساری صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے سفر کر کے تیرے کعبے بیت اللہ کا حج کے لیے میں گیا ہوں تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائے گا اسے بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ بخاری کے جسے پاک ہے، یہ سارے نیک اعمال ہو رہے ہیں لیکن تزکیہ نہیں، تسبیح نہیں، سارے اعمال کے باوجود انسان جہنمی ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے میرا محبوب تلاوت قرآن کرے گا، پھر تزکیہ کرے گا، پھر قرآن کی تعلیم دے گا۔ جب تزکیے کے بعد قرآن کی تعلیم حاصل ہوگی تو پھر انسان کا وہ عمل قابل قبول ہو جائے گا۔ اصل چیز جو ہے وہ تصفیہ اور تزکیہ ہے، اور یہ تزکیہ دینے والی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات